أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، بزرگان ملت، کل کی صحبت میں یہ عرض کر رہا تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والے مکمل ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ ہر کوئی اپنی دعا کرتا ہے اور رب تبارک و تعالی سے ہر قسم کی نعمتیں مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کی تلافی بھی کرتا ہے، اور آخر میں یہ کہتے ہوئے دعا کا اختتام کرتا ہے، یا اللہ مجھے موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، مگر ایمان کی حالت میں موت آئے گی آل رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا۔ آل رسول صرف نماز ہی کی ترغیب نہیں کی، ذکر و اذکار ہی کی بات نہیں کی، بلکہ آل رسول اولاد علی انہوں نے سخاوت کی بھی بات کی۔ خالی نماز پڑھتا رہا، سجدوں پر سجدے، دعاؤں پر دعائیں، خود بھی کرتا رہا، دوسروں سے بھی کراتا رہا، مگر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک پیسہ بھی اپنے جیب سے نہیں نکال رہا ہے، تو اس کی وہ نماز، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، اس کو موت ایمان کی حالت میں نہیں آتی۔ نبی کے گھر والوں کے پاس جب کوئی سائل جاتا، کبھی بھی اولاد علی، اولاد رسول کے دہلیز سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، کچھ نہ کچھ نوازا۔ یہ حقیقت ہے۔ رہزن بھی آیا تو وہ رہبر بنا، برا آیا اچھا بن گیا، یہاں سے مل رہا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں۔ ابو بکر آیا، صدیق بن گیا۔ کہاں بنا؟ اولاد علی کی دہلیز پر۔ عمر آیا، فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان آیا، غنی بن گیا۔ علی آئے تو حیدر کرار بن گئے۔ اسی لیے کہا کسی نے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہاں سے جو نعمتیں مل رہی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبح سورج نکلنے کے بعد جو میرے پاس جمع ہوتا تھا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے میں ان تمام چیزوں کو، ان تمام دولت کو میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ میں اس حالت میں سوتا نہیں تھا کہ خدا کا مال میری ملکیت میں ہو اور اللہ کے بندے بھوکے رہیں، بھوکے سوتے رہیں، بھوکے اٹھے۔ اب ہمارا عالم یہ ہے کہ خالی دعائیں کراتے ہیں، صدقہ کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ باپ کا خزانہ ہمارے گھر میں ہے، باپ کے نام پہ صدقہ دینے کو تیار نہیں، ماں کے نام پہ صدقہ دینے کو تیار نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہم کو کہاں مل رہی ہیں؟ نبی کے گھر والوں پہ مل رہی ہیں، کیونکہ یہ سارے نیک اعمال، یہ سارے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان کرم سے ہمیں ملی، آپ کی اولادوں سے ہمیں ملی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہے، الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اولادوں کو چاہو، ان سے عقیدت و محبت رکھو۔ کل کی صحبت میں نے بتایا، توبہ کی حالت میں مرتا ہے، مکمل ایمان کی حالت میں مرتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو قبر کی طرف ایسے لے جاتے ہیں جیسے دلہن کی، شب عروسی کی دلہن کو لے جایا جاتا ہے۔ منکر نکیر اور ملائکہ روح نکالنے سے پہلے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تو جنتی ہے،
اور مر گیا تو اس کی قبر کی زیارت کو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے وہ اہل سنت والجماعت پر قائم رہ کر مرتا ہے۔ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ عَلَى السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ آپ کہیں گے کیا اس وقت بھی اہل سنت والجماعت تھا؟ اس وقت ایک ہی جماعت تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی۔ آج جو جماعتیں ہیں، یہ جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث، تبلیغی جماعت، اس وقت کوئی جماعت نہیں تھی، ایک ہی جماعت تھی۔ وہ کیا تھی؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت نبی کے گھر والوں پر کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ والجماعت، ان کے ساتھ نبی کے گھر والوں کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ تھے، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور ہر صحابی اہل سنت والجماعت تھا، اسی لیے فرمایا کہ مرے گا تو اسی جماعت پر قائم رہ کر مرے گا۔ گویا اہل بیت کی بھی محبت ہمارے دل میں ہوگی، صحابہ کی محبت بھی ہمارے دل میں ہوگی۔ اس جماعت کو چھوڑ کر کوئی جماعت اس دور میں نہیں تھی، اور یہ انعامات، یہ اکرامات آل رسول کو چاہنے والے کے لیے ملتے ہیں۔ اور جو آل رسول سے بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، علی کا نام سنتے ہی گالی دیتا ہے ایسے لوگ، فاطمہ کا نام سنتے ہی گالی دیتے ہیں، حسنین و حسین کا نام سنتے ہیں تو گالی دیتے ہیں۔ کیا ہمیں شیعہ رافضی؟ علی، فاطمہ، حسن و حسین کو ماننے والے کو رافضی نہیں بولتے، وہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اگر تم ان سے عداوت رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفسیر کبیر میں ہے، اور تفسیر روح البیان میں ہے، تفسیر کشاف میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آئِسٌ مِّن رَحْمَةِ اللہ، جو آل رسول سے بغض و عداوت رکھتا ہوا مرا، گویا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت دل میں نہیں، حسنین کریمین کی محبت نہیں، فاطمہ کی محبت نہیں، آل رسول سے محبت نہیں، خاص کر قربا سے مراد ان پانچوں کا تذکرہ کیا گیا، مگر اس کے علاوہ جتنی بھی نبی کی اولادیں ہیں وہ سب آل رسول ہیں، ان کے تعلق سے بھی عداوت رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن وہ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ اس کی پیشانی کے درمیان میں جاء یوم القیامت مکتوباً لکھا ہوگا، جاء یوم القیامت مکتوباً بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو نہیں ملے گی، وہ مردود کا مردود ہی ہوگا، اور پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، چھپا ہوا نہیں، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے خاندان سے، سادات کرام سے، اور سادات میں کئی قسمیں ہیں، حسینی سادات ہیں، حسنی سادات ہیں، علوی سادات ہیں، عباسی سادات ہیں، اور آج سب سید، ہر کوئی سید۔ میری تعظیم کرنا ہے تو میں اپنے آپ کو سید بنا لینا ہے۔ ایسے ہماری نظروں کے سامنے باپ پٹھان تھے، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی خبر بنا دیا، چادر ڈال دیا قبر پہ، اپنے آپ کو سید کہنے لگا۔ کیا کہ تمہارے ابا بھی سید، میں بھی سید۔ ریکارڈ اٹھاؤ باپ دادا کا، وہ پٹھان تھے، یہ سید بن گیا، تحفے لینے، نذرانے لینے کے لیے۔ ایسے سید بہت ہیں، بیل گاڑی ہکالنے والے، گھوڑا گاڑی ہکالنے والے سید۔ کیا نبی کا خاندان گھوڑے ہکالنے والا تھا؟ سانپ کھلانے والے سید، کیا نبی کے گھر والے سانپاں کھلاتے تھے؟ یہ دنیاوی سید، ان کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ سید ہیں، نبی سے رشتہ ہے، نبی سے تعلق ہے۔ تیرے پاس شجرہ کہاں ہے؟ تیرے باپ کون تھے؟ تیرے دادا کون تھے؟ تیرے پردادا کون تھے؟
کیا تیرا شجرہ علی تک جاتا ہے؟ کیا تو حسین کی اولاد ہے یا حسن کی اولاد ہے؟ آج سید سے پوچھئے تو کس نسل سے ہے سید، پتہ نہیں، بابا نام رکھ دیے۔ میرے اپنے شاگردوں میں ایک کا نکاح ہوا، وہ سید تھا بیچارہ، بیگم کو گھر لایا، دوسرے دن میں پوچھا تیری بیوی کا نام کیا ہے؟ تو وہ سیدہ لگاتا ہے۔ میں بولا کیسے؟ میں سید، میری بیوی بھی سید۔ میں بولا تیری بیوی تو انصاری نہ، بس سید کیسے ہو گئی؟ اس قسم کے سادات کرام آج ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان جعلی سیدوں کا۔ اور دوسری ایک بات اور بھی وضاحت کر دیتا ہوں، ہے پٹھان، ہے شیخ، مرید بن گیا کسی پیر کامل کا، جیسے ہی مرید بنا اپنا نیا نام رکھ لیتا ہے، میرا نام سید ولی۔ سید کیسے؟ تمہارے بابا تو پٹھان تھے، میں مرید بن گیا نا، جب مرید بن گیا تو میں سید ہو گیا۔ ایسے بھی ہیں، ہر دائرے والا، ہر فقیر، ہر مجاور اپنے آپ کو سید کہتا ہے۔ تو میں نبی کی اولاد کی بات کر رہا ہوں، علی کی اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، تو اللہ تعالی کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اور کل قیامت کے دن تم میدان محشر میں اٹھو گے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لواء الحمد کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور تمہیں پکار کر کہیں گے آ میری اولاد آ جا، تو میرے سائے کے نیچے کھڑا ہو جا۔ جن جن لوگوں نے تیری تعظیم کی، تیری عزت کی، تیرا ادب کیا، ان کو تو بھی بلا لے، تیرے صدقے میں ان کو بھی جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ ہے سادات۔ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ معمولی میں نے بتایا، حسینی سید، حسنی سید، علوی سید اور عباسی سید۔ اس پر بھی ہم کو ذرا ڈرنا ہے، اگر کوئی جھوٹا بھی سید کہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو مان لیں، اس کا ادب کریں، اس کا گناہ اس کے ساتھ۔ ہم لفظ سید پر ادب کر رہے ہیں۔ سید بے نمازی نہیں ہوتا، سید جھوٹا نہیں ہوتا، سید کسی سے دشمنی نہیں کرتا، سید حرام کا نہیں کھاتا، سید سر تا پا معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ یہ اولاد علی، اولاد رسول کی فطرت ہے۔ اب اگر کوئی سید کہے کہ ہم لفظ سید کی تعظیم کریں گے، اس کا ادب کریں گے، اس کا احترام کریں گے، سوال نہیں کریں گے، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا وبال تجھ پر۔ جو آل رسول کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی ان کا مقام بلند ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کا بدلہ میں تم سے نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں کہ تم میری آل سے محبت کرو، میری آل سے پیار کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ انعام کیا ملے گا آپ کو؟ کل قیامت کے دن ساری نعمتیں، ساری رحمتیں اور ساری برکتوں سے آپ کو نوازا جائے گا، اور جو نبی کی آل کا منکر ہوگا وہ کافر کی موت مرے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول، وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ يَسُمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، یعنی جنت کی خوشبو بھی اسے میسر نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ آل رسول کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ آل رسول نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ان تعلیمات پر عمل کریں، اور سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ آل رسول کی محبت کرنے سے کیا کیا ہم کو نعمتیں ملتی ہیں، اور کس طریقے سے صحابہ کرام نے نبی کی اولاد سے محبت کی، اور یہی محبت تھی اللہ تعالی نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، ان کو پسندیدہ بنا لیا، اور ان کو انعام عطا فرمایا۔ وہ کیا انعام تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ ہم بھی اگر آل رسول کی تعظیم و تکریم کریں گے
تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خطاب ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور آل رسول کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔